السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین علی شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع شرعی احکامات کی فوری تعمیل، ضرورت اور فوائد۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 2 شعبان 1438، 28 اپریل 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی اعلیٰ ترین بادشاہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد، مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی گزشتہ اور پیوستہ سب لوگوں کے لیے تاکیدی نصیحت ہے۔ اسلامی بھائیوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونے والی حیرت انگیز ترقی کے سائے تلے منہجی غلطیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں میں دین اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے خلاف خطرناک امور سامنے آ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی وحی سے ہٹ کر اظہار رائے اور فکر پیش کرنے کا موقع انسان کو دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو آج کل صحیح معیار کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر وہ اچھی اور بری چیز میں فرق کر سکیں، تو اس کے لیے ان کے پاس الحمدللہ اللہ کے مقرر کردہ ٹھوس قوانین اور ضابطے موجود ہیں۔ ان کی بدولت مسلمان ہمہ قسم کی زہریلی سوچ اور گمراہ منہج سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹھوس ضابطے مقرر کیے ہیں کہ جن سے محفوظ ترین راستہ اور مضبوط ترین منہج روشن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہے، تو انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف سے آنے کی سیدھی راہ دکھا دے گا۔ سورۃ النساء آیت 174 تا 175۔ اسی طرح زندگی میں بدبختی کا خاتمہ اور دنیا اور آخرت میں مشکلات سے چھٹکارا اسی وقت حاصل ہوگا جب مسلمان اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، امت اسلامیہ کی انفرادی یا معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے عظیم ترین اصول یہ ہے کہ شریعت الہیہ کے مکمل پابند ہو جائیں، اپنی ہر حرکت اور تصرف کو حکم الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور تعظیم مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے لیے خلوت و جلوت، تنگی و آسانی، چار و ناچار، خوشی غمی، فراوانی اور بے سر و سامانی، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران اور نگہبان سمجھنا ضروری ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ الاحزاب آیت 36۔ یہ آیت ہم سنتے اور پڑھتے تو ہیں، لیکن اس آیت کی معنی خیزی اور نکات سے بہرہور نہیں ہوتے۔ یہ آیت کریمہ ایک بنیادی ترین ضابطہ بیان کرتی ہے جو کہ تمام مسلمانوں کی زندگی کے لیے منہج کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ضابطہ تمام مسلمانوں کے قلوب و اذہان اور عملی زندگی میں پختگی کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ اس بنیادی ضابطے کے تحت حکمران اور رعایا، فرد اور معاشرے، مرد و زن سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ احکامات الہیہ اور فرامین نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہیں۔ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اس ضابطے کو عملی صورت دیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے پروردگار کی جانب سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمانی تقاضوں، ایمانی صفات اور ارکان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ حصول رضا الہی کے لیے فوری عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیں، ہر وقت اور ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تابعداری اور فرمانبرداری کریں، یہاں تک کہ بندے کے لیے حکم الہی اور امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیے بغیر کوئی گنجائش ہی نہ رہے، چاہے حکم عدولی کی صورت میں کتنے ہی پرکشش اور من پسند نتائج موجود ہوں، کیونکہ یہ ایمانی تقاضا ہے کہ مسلم معاشرہ شریعت مطہرہ کے سائے تلے زندگی بسر کرے۔ مسلم معاشرے کے اہداف اور رجحانات کا تعلق زندگی کی کسی بھی شعبے اور معاملے سے کیوں نہ ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہی کامیاب و کامران ہونے والوں کا سلیقہ ہے، یہی متقی اور فلاح پانے والوں کا طریقہ ہے۔
امام احمد رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کا مرکزی موضوع صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی جلیبیب کی شادی کا پیغام ایک انصاری لڑکی کے باپ کی جانب ارسال کیا۔ اس پورے قصے میں یہ بھی ہے کہ لڑکی کی والدہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیبیب ہی میسر آئے؟ اللہ کی قسم ہم اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ان کی بیٹی نے کہا، اور یہی بات ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو مسترد کرنا چاہتے ہو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلیبیب کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے تو اس کی شادی مجھ سے کر دو۔ حالانکہ جلیبیب کی غربت سب کے ہاں معروف تھی، انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے لیے یہ کہتے ہوئے دعا فرمائی، یا اللہ اس پر ڈھیروں خیر و برکت برسا اور اس کی زندگی میں کبھی کدورت پیدا نہ ہو۔ تو اس دعا کی برکت سے انصار میں کوئی ایسی بیوہ خاتون نہیں تھی جو اس لڑکی سے زیادہ خرچ کرتی ہو۔ اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ اس شادی کے چند دن بعد ہی جلیبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک معرکے میں شہید ہوئے اور اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ مکمل قصہ طویل اور مشہور و معروف ہے۔ مسلم اقوام صحیح ایمان اور اس آیت کریمہ کے تابع دار ہونے کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حدود پامال نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رہنمائی کے مطابق چلے۔ ایک بار طاؤس رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے طاؤس کو منع فرما دیا اور یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہاری خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں منع مت کرو۔ اس پر ان کے بیٹے بلال بن عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے۔ اس پر عبداللہ متوجہ ہوئے اور انہیں اتنا سخت سست کہا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ اتنا سخت سست کہا اس کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مسترد کرتے ہوئے حدود الہی سے تجاوز کیا، اور پھر فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو اللہ کی قسم ہم روکیں گے۔ مسلم۔ احکامات الہیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل، فوری بجا آوری اور تعظیم کے سلسلے میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے بہت سے واقعات منقول ہیں۔ ان میں ہمارے لیے شریعت پر پابندی اور شریعت کی مخالفت سے خبردار رہنے کے لیے کافی نصیحت ہے۔ اسلامی بھائیوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اس امت کے سلف صالحین وہیں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے لیے اسی چیز کا انتخاب کیا جو اللہ تعالیٰ اور شریعت الہیہ کے مطابق تھی، چنانچہ اس بنا پر انہوں نے دنیاوی خیر و بھلائی سمیٹی اور آخرت میں رضا الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اب اگر کوئی شخص یہی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی انہی کے راستے پر چلے، انہی کا طریقہ اپنائے۔ سلف صالحین کے اس منہج کی عملی تصویر کشی جاننے کے لیے ذرا یہ واقعہ بھی گوش گزار کریں۔ یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہجرت کرنے والی خواتین پر رحم فرمائے، جس وقت فرمانے باری تعالیٰ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنی اوڑیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں، سورہ نور آیت 31 نازل ہوا تو انہوں نے موٹی چادریں پھاڑ کر انہیں اپنی اوڑیاں بنا لیا۔ اسے بخاری نے معلق اور ابو داؤد نے متصل روایت کیا ہے اور اس کی سند محققین کے ہاں صحیح ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث میں مذکور مروتہن موٹی چادر کے لیے عربی لفظ مرد کی جمع ہے، یہ تہبند کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیز حدیث کے الفاظ فختمرنا کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہی سلیقہ اور طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ ایسے نہ کرے کہ وہی سے منہ موڑتے ہوئے ادھر ادھر سے ضابطے اور دستور لے اور اپنے اس عمل کو بوسیدہ دلائل سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ اس فاسد منہج پر عمل پیرا ہیں، ان کی پیش کردہ دلیلیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور انسان کو بہت جلد ہی ان کے بودے پن کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے معاشروں پر کتنی منفی اثرات مرتب ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ شریعت الہی کی مکمل پابندی کریں، اپنی پسند، خواہشات اور رجحانات سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ اگر کسی کو دنیاوی مفاد یا جسمانی شہوت
کسی کام پر ابھارے تو فوری یہ دیکھے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، صحیح شرعی منہج کے مطابق کیا یہ کام چل سکتا ہے، نیز اس دوران اپنے آپ کو نفس امارہ سے بچائے، اس فانی اور زوال پذیر دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ سورۃ القصص آیت 60۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو منہج اپنایا اس کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام کا منہج یہی تھا کہ وحی میں ذکر ہونے والی تعلیمات پر مکمل عمل ہو۔ چنانچہ جس وقت شراب کا کلی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس کے آخر میں تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں؟ سورۃ المائدہ آیت 91۔ چنانچہ جب یہ آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، اور صحابہ کرام نے شراب راستوں میں انڈیل دی، بلکہ شراب کے برتن بھی توڑ دیے اور شراب نوشی سے یکسر باز آ گئے۔ اس طرح انہوں نے دونوں جہانوں میں کامیابیاں میسر آئیں۔ مسلمانوں، اپنے دین پر مضبوطی سے کاربند رہو، اپنے دین کو کسی بھی قیمتی اور نفیس چیز سے اعلیٰ سمجھو گے تو کامیابی اور کامرانی پاؤ گے اور تمہاری زندگی بھی پرامن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی بڑی کامیابی پا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 71۔ سو تمہیں دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت بھی ملے گی۔ اسلامی بھائیوں، وحی پر حفظ اور عقل کو ترجیح دینے سے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے روگردانی جنم لیتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ علم ہے، یہی وجہ ہے کہ جب لوگ وحی پر عقل کو ترجیح دینے لگیں اور اس گھٹیا پن کو اختیار کریں تو وہ دین میں مذموم بدعات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں، یا دین میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یا پھر انتہا پسندی اور غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز رب العالمین کی شریعت میں مذموم اور کبھی ترین فعل ہے، اس لیے یہ امر ازبز ضروری ہے کہ مسلمانوں کی عبادات اور نظریات ہر چیز شریعت اور مقاصد شریعت کے عین مطابق ہو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، تمام سامعین اور سب مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش مانگے، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اکیلا ہی ہمیں کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی جلیل القدر اور بلند و بالا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور عقل و دانش کے پیکر تمام صحابہ پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں، شریعت الہی سے منحرف اور حوث پرست شخص راہ ہدایت میں پھسلا ہوا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر نہیں بلکہ وہ دور کی گمراہی اور تباہی کے دہانے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ سری گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ الاحزاب آیت 36۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دائمی کامیابی اور سفینہ نجات کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جنت میں جانے سے انکار کرنے والوں کے علاوہ تم میں سے ہر شخص جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکاری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس لیے حوث پرستی اور شیطان کے پیچھے چلنے سے بچو، کبھی افعال اور گناہوں سے اجتناب کرو تو رحمان کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلیل القدر عمل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ جمعے کی رات اور دن کے دوران خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کریں۔ یا اللہ ہمارے سربراہ محبوب، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ جب تک لیل و نہار آتے جاتے رہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے روزے قیامت تک کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے اسماء حسنی
हुस्ना और आला सिफात के वसीले से दुआ करते हैं कि मुसलमानों पर अपनी तरफ से इतनी रहमत नाजिल फरमा कि उन्हें तेरे सिवा किसी की ज़रूरत न रहे। या अल्लाह मुसलमानों पर अपनी तरफ से इतनी रहमत नाजिल फरमा कि उन्हें तेरे सिवा किसी की ज़रूरत न रहे। या अल्लाह उनकी परेशानियाँ रफ़ा फरमा, या अल्लाह उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को उनके इलाकों में अमन अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को उनके इलाकों में अमन अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को अच्छे हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को अच्छे हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को अच्छे हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को बुरे हुक्मरानों से महफूज फरमा या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह जो भी हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में बुरे इरादे रखे, या अल्लाह उसे अपनी जान के लाले पड़ जाए, उनकी मक्कारी उन्हीं की तबाही का बाइस बना दे या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे अगले पिछले खुफिया एलानिया और जिन गुनाहों को तू हमसे भी ज़्यादा जानता है, या अल्लाह हमारे सब गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे लिए माह शाबान बाबरकत बना और हमें माह रमज़ान नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान इस हाल में नसीब फरमा कि वो फलाह बहबूद और गलबे से हमकिनार हों। या रहमान, या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में खैर व भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में जहन्नम की आग से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरान को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरान को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के मफाद में इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के मफाद में इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके नायबों को तेरी रज़ा के हामिल इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके नायबों को तेरी रज़ा के हामिल इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके नायबों को तेरी रज़ा के हामिल इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तू ही गनी और हमीद है। या अल्लाह तू ही फज़ल व करम करने वाला है। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिम ममालिक में रहमत की बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का ढेरों जिक्र किया करो और सुबह शाम भी उसी की तस्बीह बयान करो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना मुहम्मद व क़ुर्रति उयूनिना। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अलैहि मा तआक़ब अल-लैल वन-नहार। अल्लाहुम्मा अर्ज़ अन अस-सहाबति अजमईन व अन अत-ताबिईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअस्माइका अल-हुस्ना व सिफ़ातिका अल-उला أن تنزل على المسلمين رحمة تغنيهم بها عمن سواك. اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عمن سواك. اللهم فرج همومهم. اللهم نفس كرباتهم. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم وجنبهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادهم وأرادنا وإياهم بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا في كل مكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغ المسلمين رمضان وهم يرفلون في العز والصلاح والفلاح والأمن يا رحمن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق نائبيه لما يرضيك. اللهم وفق نائبيه لما يرضيك. اللهم وفق نائبيه لما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك غني حميد. اللهم إنك ذو الفضل والطول. اللهم أغثنا. اللهم أغث ديارنا. اللهم أغث ديارنا. اللهم أغث ديارنا.
اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.